بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جسے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اسے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں چلا جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارض معاشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سمران بن جلدب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف محشور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی، اور وہ کہے گا، ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا، ایک فرشتے کی شکل میں حضرت عزیز علیہ السلام جیسی، اور ایک فرشتے کی شکل حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں جائیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے، اے لوگو، سب لوگ چلے گئے ہیں، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ چلے جاؤ جس کی تم عبادت کرتے تھے۔ وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں تھا، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے، جس سے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر ان سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پشتوں کو بیل کی سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے گا تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شمس کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پر تشخیص کی گئی دوزخ میں ڈالا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شمس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخہ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دیں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اس حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانوروں، پرندے اور درندے آپس میں غلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑے گا، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب بیاتی اونٹیاں چھتی پھڑیں گی، اور جب دریا جھم جائیں گے، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے، ہم تمہیں کہتے تھے کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں زمین سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سنا دے گی۔ حضرت محمد بن ابے رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جس کے امام مقتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جائے گا اور ستارے جھڑک جائیں گے، سورج اور چاند کو ختم ہو جائے گا اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ٹیڑھی
نہیں جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب تعالیٰ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دے گا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد اپنے سر اٹھائیں، شفاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استغفار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ بس ہر آدمی کو 72 حوروں سے ہم بستری کریں گی جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت میں عورتوں حوروں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلے سے یاقوت کے کمر میں سونے کے تخت پر ہم بستری کریں گے جو موتیوں سے گھرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے اس کے کپڑوں کے گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کے ایک گودے کو بھی دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا، نہ وہ اس کے اکتائیں گی اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس جائے گا اسے کنواری پائے گا، نہ مرد کا زخر سستی کرے گا اور نہ ہی بیوی کی فرش کی کوئی شکایت ہوگی۔ اسی دوران خداوندی جائے گی اور تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی منی کا اخراج ہوگا۔ جنتی مت سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی، وہ اللہ، میں نے جنت میں کوئی تجھ سا حسین نہ دیکھا اور نہ تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا۔ اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اور اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔